بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلہ پوچھا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ گرمی کا موسم ہے، جون کی سخت ترین گرمی ہے اس وقت پاکستان میں، خصوصاً پنجاب کے اندر، اور وہ بھی جنوبی پنجاب کے اندر اس وقت بہت سخت گرمی ہے۔ اتنی گرمی کہ باہر گرمی کے اندر کام کرنا محال ہو گیا ہے۔ 1 گھنٹے کے لیے گرمی میں رہنا بہت مشکل ہے۔ تو بہرحال اس گرمی سے بچنا چاہیے اور اپنے حفاظتی اقدام کرنے چاہیے، اور اس گرمی سے بیماریاں جنم لیتی ہیں، انسان بیمار ہو جاتا ہے، جس سے پھر علاج اور ویسے بھی غربت، اس کی وجہ سے پھر پریشانیاں جنم لیتی ہیں۔ تو بہرحال جو مسئلہ پوچھا گیا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ وضو کر کے آتا ہے یا غسل کر کے آتا ہے اور پھر اس کو پسینہ آتا ہے، اور پسینہ اتنا آتا ہے کہ کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں، تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، پسینہ آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، غسل بھی نہیں ٹوٹتا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور وضو کیا ہے، لیکن آپ کام کاج کر کے آ رہے ہیں اور اتنا پسینہ آیا ہے کہ اس پسینے کی وجہ سے جسم سے سمیل آ رہی ہے، بدبو پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ زیادہ دیر اگر پسینہ آتا رہے جسم سے تو پھر بدبو شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر بدبو آ رہی ہے، سمیل آ رہی ہے، جس سے اپنے آپ کو بھی سمیل آتی ہے یا دوسرا آپ کے قریب بیٹھتا ہے تو اس کو بھی سمیل آتی ہے، تو اس سمیل سے بچنا لازمی ہوتا ہے۔ پھر اگر آپ مسجد میں آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، جس سے فرشتوں کو بھی بدبو سے تکلیف ہوتی ہے اور پھر ساتھ والے نمازیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور پھر مسجد میں بدبو چیز لے کر آنا اور بدبو لے کر آنا یہ شرعی طور پہ منع ہے۔ نبی کریم اور رؤوف رحیم خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجدوں کو خوشبودار کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور بدبو سے بچانے کے لیے آپ نے یہ بھی حکم ارشاد فرمایا ہے کہ بدبو سے بچائیں، مسجدوں کو بدبودار چیزوں سے بچائیں۔ تو شرعی طور پر اگر آپ کے جسم سے سمیل آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، تو آپ مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں، تو یہ شرعی طور پہ مسجد میں جانا یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے حفاظتی اقدام کرنے چاہیے، صاف ستھرے ہو کر آنا چاہیے، خوشبو لگا کر مسجد میں آنا چاہیے۔ اگر آپ زیادہ دیر کام کاج کر کے آ رہے ہیں اور سمیل شروع ہو گئی ہے، بدبو آ رہی ہے جسم سے، تو اس کو دور کر کے پھر مسجد میں آئیں، ورنہ گندی بدبو لے کر مسجد میں آنا یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اور یہ صرف پسینے کی بدبو نہیں، بلکہ کوئی بھی بدبو، اگر آپ نے کوئی تیل ایسا لگایا جس سے گندی سمیل آ رہی ہے، اور آپ نے کوئی اور ایسی چیز استعمال کی جس سے گندی بدبو آ رہی ہے، یا مسواک نہ کرنے سے منہ سے بدبو آ رہی ہے، اور یہ یا کوئی اور دوائی استعمال کی، آپ نے دوائی مالش کی یا کوئی بھی اس طرح کا کام کیا جس سے سمیل آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، اور مسجد میں آپ آ رہے ہیں، تو یہ شرعی طور پر مسجد میں نہیں لے کر آنی چاہیے، بلکہ اس بدبو کو پہلے دور کریں، اس کے بعد مسجدوں میں تشریف لائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق